اللہ رب العزت کی عجیب قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سید الکائنات بنانا تھا تو اللہ رب العزت نے عجیب کے قدرت کا کرشمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہر فرمایا کہ آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، پہلے اللہ رب العزت نے والد کا سایہ اٹھا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی 6 برس کی عمر کے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والدہ کا سایہ بھی اٹھا لیا، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے شفیق اور مہربان دادا کا سایہ بھی اٹھا لیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو یہ بتا دیا کہ اگر ہمیشہ کا ساتھ اور ہمیشہ کا سایہ کسی کے سر پر رہ سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کا سایہ ہے۔ باقی دنیا کے جو رشتے ہیں، دنیا کے جو سائے ہیں، یہ چند وقت کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے رہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان جناب عبد المطلب، ان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جناب ابو طالب اپنے بیٹے کو بلایا اور ابو طالب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت ان کے سپرد کی، کیونکہ ابو عبد المطلب کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن یہ جو بیٹے تھے ابو طالب، یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے یہ کفالت جناب ابو طالب کے حوالے کی، اور ابو طالب نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انتہائی محبت اور شفقت سے رکھا اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اگر کہیں کھانے کا وقت آتا تو ابو طالب کا جو دسترخوان لگتا تھا اس وقت تک اس سے کھانا نہیں شروع کیا جاتا تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف فرما ہوتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو ابو طالب اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو پھر کھانا شروع کیا جاتا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے دسترخوان پر شریک ہوتے تو کھانے میں ایسی برکت ہوتی کہ جتنے بھی کھانے میں شریک ہوتے اس دسترخوان پر، وہ سارے کے سارے پیٹ بھر جاتا ان کا اور کھانا بھی بچ جاتا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوتے تو اس وقت اگر ابو طالب کے اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کھانا کھاتی تو وہ کھانا بھی ان کو کم ہو جاتا، اور جیسے انسان آدھی بھوک چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے ایسی کیفیت ان کی ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی برکت عطا فرمائی ہے۔ جناب ابو طالب جو تھے ان کے لیے ایک خاص گدا بچھایا جاتا تھا بیٹھنے کے لیے، ایک خاص نشست ہوتی تھی، تو باقی تو کوئی اس پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام بلا جھجک جا کر اس نشست پر، اس گدے پر بیٹھ جاتے، اور جب ابو طالب ان کو دیکھتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو وہ فرماتے کہ انک لمبارکن، کہ اے بھتیجے تو بڑا بابرکت ہے۔ تو ایسی ابو طالب کے دل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور الفت گھر کر گئی تھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حالت تھی وہ عمومی بچوں سے کچھ مختلف تھی۔ عمومی طور پر انسان جب نیند کے لیے سوتا ہے، سو کر جب اٹھتا ہے تو انسان کے چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوتا ہے، انسان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کی آنکھیں عجیب سی کیفیت ہوتی ہیں جب انسان سو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب سو کر بیدار ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک انتہائی صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھیں سرمگی ہوتی جیسے کسی نے ابھی سرما لگایا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک اس طرح ہوتے کہ جیسے ابھی آپ علیہ السلام کے بالوں کو کسی نے تیل لگا کر کنگھی کر دی ہے، ایسی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال ہوتے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رضائی والدہ بھی ہیں جناب سیدہ ام ایمن، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بچپن میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے بچوں کی طرح کبھی بھی بھوک کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ ایسی اللہ رب العزت نے عجیب آپ علیہ السلام کو قدرت آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔